جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ رحمت کرم فضل فرمائے دائماً سب پر، ہم پر، سننے والوں پر، لائک کرنے والوں پر، رشد و ہدایت حاصل کرنے والوں پر. شہر رمضان کی برکتیں، فضیلتیں، نعمت انعام، شفا و کرم ہم سب پر، تمام اصحاب پر، ہم سب پر نازل فرمائے. توفیق عطا فرمائے ہمیشہ رمضان کے روزہ رکھنے کی، روزہ کی لیلۃ القدر کی، اور حج عمرے کی، نمازوں کی، قرآن پڑھنے کی، عمل کرنے کی، سنت حسنہ کی برکت، رحمت عطا فرمائے. آمین رب العالمین. یہ اب دیکھیں جی 8واں میں سے شروع ہو گیا ہے. بات بڑی لمبی چل پڑی ہے، کیونکہ یہ جو اب واقعہ سنا رہا ہوں دلچسپ واقعہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، صاحب المعجزات، صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب مقام محمود، وسیلتنا محبوبنا محبوب اللہ رب العرش حبیب اللہ کبریا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی العالمین کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی العالمین کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اصحاب رسول کو اکٹھا کر کے جب سب نے التجا کی، آپ کی قدم بوسی کی، درود شریف پڑھا بار بار، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو واقعہ ہے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، ان کی آل اولاد جو بنی آدم و حوا کہلاتی ہے، اس میں 1,24,000 پیغمبر خدا اور کئی لاکھ اولیاء اللہ تشریف لائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان میں سے چند شخصیات جو اب بھی زندہ ہیں دنیا میں، تمہاری طرح ہماری طرح کھاتے پیتے، ہنستے کھیلتے، پڑھتے پڑھاتے، نماز روزہ رکھتے، حج کرتے، ٹھیک ہے جی، ماں باپ، خاندان والے، بال بچوں دار، اس طرح کے لوگ اب بھی دنیا میں حیات زندہ جاوید ہیں الحمدللہ رب العالمین، جس طرح ہم لوگ اس وقت دنیا میں اس زمانے میں رہ رہے ہیں. تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو جستجو اس بات کی سننے کی، مکمل سمجھنے کی جستجو اور ہمت بڑھ گئی. تو جلدی جلدی کہنے لگ گئے یا رسول اللہ آپ پر لاکھوں درود، کروڑ درود سلام ہو، بتائیں جلدی بتائیں وہ کون لوگ ہیں. فرمایا کہ ایک نبی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام جو حضرت آدم کی اولاد میں سے اللہ کے نبی اور رسول اس دنیا کے اوپر یعنی کہ بنائے گئے اللہ تعالیٰ رب العالمین کی طرف سے، وہ زندہ حیات ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی تو پھر ہزاروں لاکھوں سال عمر ہوگی. کہا بے شک، جب میں نے کہا وہ زندہ ہیں تو پھر ان کی عمر بھی اتنی ہوگی. کہاں رہتے ہیں، کہاں بستے کھاتے پیتے ہیں، ان کا گھر بار ہوگا، خاندان ہوگا، ٹھکانہ ہوگا، کوئی گھر بار ہوگا. آپ نے فرمایا سب کچھ ہے، میں بتاتا ہوں، پہلے نام سن لو. فرمایا اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، رسالت دی. نبی تھے اللہ کے رسول، لیکن ان کی نبی اور نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ حجاب میں رکھی، غائبانہ رکھی. ان کو عام نبیوں کی طرح جو 1,24,000 پیغمبر آئے اس طرح کی نبوت رسالت نہیں ملی، ٹھیک ہے نا، جس طرح مجھے ملی اس طرح کی رسالت نہیں ملی. اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا، رسول بنایا اور ولی کامل بنایا، اپنا ولی کامل بنایا. یعنی ولی اللہ کا ایک بہت بڑا گریٹسٹ ایوارڈ اور یہ ایک رتبہ ہے، مقام اعلیٰ ہے. ان کو ولایت بھی دی، ان کو معجزات عطا کیے، اور ان کو رہتی دنیا تک زندہ رہنے کی مہلت دی. یوم حساب تک زندہ رہیں گے. حضرت خضر نبی اللہ، رسول اللہ، ولی اللہ کامل. صحابہ شش کرنے لگ گئے. تو کیونکہ ابھی قرآن پاک پورا نہیں اترا تھا، نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کے لیے حیران کن، تعجب کن اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ بات تھی اور یہ خبر تھی. تو سب نے دروشی پڑھا، پھر حضور پاک پر بار پر کہنے لگ گئے یا رسول اللہ
تو حضرت خضر علیہ السلام بھی اسی طرح رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بال بچے دار خاندان، ٹھکانہ، گھر بار ان کا ہر جگہ، ہر یہاں زمین پر ہی رہتے ہیں. آپ نے فرمایا بے شک صحیح اسی طرح ہی رہتے ہیں. پھر میں اور آپ نے فرمایا تیسری شخصیت ہیں حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر ہو گئے. حضرت عیسیٰ روح اللہ ابن مریم آل عمران آل ابراہیم خلیل اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی العالمین کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فرمایا عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے برگزیدہ نبی، ولی، بزرگ نبی اور رسول ہیں، اور بزرگ ماں کے بیٹے ہیں. ان کو جب کفار یہود و نصارہ، جو بھی عیسائی حکومتیں اس وقت کی، جس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آپ ظہور پذیر ہوئے، میلاد ہوا، جوان ہوئے، پڑھے لکھے، تبلیغ کی، آپ نے اپنی کتاب جو انجیل عطا فرمائی، نبیوں کی، اللہ رسول کی تعلیمات اور رشد و ہدایت دیتے تھے. اس دور میں جو حکمران تھے، بادشاہ تھے، حکومتیں تھیں، جرنیل تھے، فوج تھے، جب ان کے دشمن بن گئے انہوں نے آپ کو بہت بڑی سزا دینے کی کوشش کی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کے حکمران، باطل حکمران، کافر حکمران نمرود نے اتنی بڑی آگ جلائی تھی کہ اگر ہم لوگ مثال کے طور پر اس جیسی آگ لاکھوں درختوں کی لکڑیاں اکٹھا کر کے جلائیں تو کئی میلوں سے، سینکڑوں میلوں سے وہ آگ نظر آئے، اس کا دھواں نظر آئے. اتنی بڑی بھیانک خطرناک آگ جلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں سزا دینے کے لیے پھینکا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے اس کو جنت کا باغ بنا دیا اور اس کو ٹھنڈا کر دیا. اور جب وہ آگ بجھ گئی تو آپ ایک بہت بڑی کرسی کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام وعلیٰ علیہ و اصحابہ و والدین آپ مسکراتے ہوئے بیٹھے ہوئے نظر آئے. آپ کے ماں باپ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا سزا دی ہے. آگے پیچھے ان کے لوگ پریشان ہو گئے، آپ کے محبان، آپ کے ولی ہواری، آپ کی خدمت گزار، آپ پر درود و سلام پڑھنے والے پریشان ہو گئے تھے. اور اس سے زیادہ پریشان وہ کافر اور وہ حکومتیں، جرنیل، بادشاہ تھے جن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کرسیوں سے گر گئے، محلات میں کھڑے دیکھ رہے تھے تماشا، گر گئے، بے ہوش ہو گئے. کئی دن ان کو ہوش نہیں آیا، اور جب ہوش آیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ رسول اللہ نبی اللہ کا کلمہ پڑھا اور رب کی گواہی دی اور مسلمان ہو گئے، حضرت ابراہیم کے تابعدار غلام بن گئے. تو یہ اس نبی کی آل میں سے حضرت اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ملک و عرب کے بادشاہ تھے، حضرت ملک داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، آل عمران نبی علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ خلیل اللہ کی اولاد میں سے ہیں نبی. اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنو ہاشم والقریش پیدا ہوئے، جن کو یہ اعزاز اور معجزاتی حکمرانی ملی کہ وہ مکہ المکرمہ، بیت اللہ جو حضرت آدم نے اور حضرت ابراہیم نے تعمیر فرمایا تھا، اس کی حکمرانی، سرداری ملی، ان کے ورثے میں آئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں خدمت آئی، خادمیت آئی، غلامی آئی. اور ان کی اولاد میں سے عدنان ہاشم القریش کا قبیلے کا سردار تھا. پھر آگے آئی بات حضرت ابو مطلب علیہ السلام. پھر آپ کے اولاد میں سے حضرت محمد مصطفیٰ ابن عبداللہ رسول اللہ خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ، شفیع المذنبین، سید الامام الانبیاء پیدا ہوئے، جو شفیع ہیں، رحمت ہیں، جن کے اوپر ام الکتاب قرآن پاک نازل ہوا. تو آپ نے فرمایا یہ وہ عیسیٰ رسول اللہ ہیں، روح اللہ قدوس ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے ایک عجیب معجزے سے اپنی رحمت و فضل و کرم سے پیدا فرمایا اور دنیا کے لیے اپنی نشانی اور آیت اور معجزہ دکھایا تاکہ دنیا خدا سے ڈرے، رب العالمین رب العرش العظیم سے ڈرے اور مسلمان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور نبیوں پر ایمان لائے.
تو ان لوگوں نے جو اس وقت کے ظالم جابر حکمران تھے، حکومتیں تھیں، بادشاہ تھے، ان لوگوں کو پسند نہیں تھا کہ کوئی اور دنیا میں خدا تشریف لائے، کوئی نبی، کوئی اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کی حاکمیت اور اس کی تعلیم کتابوں کی دے، اور وہ بندہ اپنے آپ کو نبی کہے، رسول کہے، اور وہ گواہی دے کہ اللہ رب العالمین ہے اور یہ سچا رستہ ہے، یہ کفر و باطل کا رستہ ہے۔ ان کو یہ اچھی باتیں نہیں لگتی تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جب ان لوگوں نے اس کو حضرت ابراہیم کی طرح صلیب چڑھایا، دنیا جہاں کے بادشاہ لوگ، حکمران، جرنیل، پولیس، فوج تماشا دیکھ رہی تھی، تو صلیب کا نشان دیکھا ہوگا آپ نے۔ یہودی بھی اور عیسائی بھی آج بھی دنیا میں بڑے شوق سے اس کو مقدس جان کر سونے کی زنجیر میں لاکٹ بنا کر گلے میں ٹانگ کر حضرت عیسیٰ روح اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے پہنتے ہیں لوگ، اور ان کے کلیساؤں میں، چرچوں میں صلیب کے اوپر مجسمہ بنا کر اور صلیب کو بنا کر اس کو مقدس جان کر اللہ کی نشانی سمجھ کر وہ پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں وہاں، تو اپنی تورات، زبور، انجیل وغیرہ بائبل مقدس پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ واقعہ تزلزل والا ہے، یہ سمجھ بوجھ والا ہے، جیسے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ہم قرآن پاک کو، احادیث رسول کو، تعلیمات دین اسلام کو ہی پڑھیں، سمجھیں۔ ہمارے لیے یہ کافی کچھ مواد اور رحمت خدا کا، فضل العالمین رب العرش العظیم کا کرم فضل ہے کہ ہم کو اس نے مسلمان، شکر گزار، عبادت گزار، ذکر گزار، قرآن کا عالم فاضل اور نماز کا پابند، حج عمرہ کرنے والا اور مسلمان بنایا۔ اللہ ہم تیرا لاکھوں کروڑ شکر گزار ہیں۔ شفا فرما، رحمت فرما، کامیابی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الوباء والوباء والامراض ویشفینا کل مریض وامراض مریضین وامراض مسلمات برحمتک یا ارحم کل مکان و کل بلاد المسلمین آمین یا رب العالمین۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کے ذریعے، رحمت کے، فضل و کرم کے فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پر اٹھا لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو دوبارہ زمین پر بھیجوں گا جب دنیا کے سارے شیطان مردود، کافر، یہودی، بغیرت، لوچ لفنگ، دجال، لعنتی، کافر، بغیرت، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کی توہین کرتے ہیں، ادب احترام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتابوں کی توہین کرتے ہیں، ادب احترام نہیں کرتے، ان کے منکر ہیں، ان کے تعلیمات اور اس کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں اور اس کے دین حق کو پھیلاتے نہیں ہیں، تو پھر میں اس وقت جب یہ زمانہ کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یا اس وقت کو موقع، محل، تاریخ، اس کا سال، وقت، دن جو مقرر کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ اپنی اس چیز کو، اپنے کلام کو، نبیوں کی سچائی، اپنے کلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے دوبارہ بھیجوں گا۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ اس سے پہلے حضرت امام مہدی، جو متقی پرہیزگار اللہ کے ولیوں، نیک مسلمانوں کے، نیک لوگوں کے امام ہوں گے، بزرگ ہوں گے، امام مہدیین، بلکہ ہدایت دینے والوں کے بھی امام ہوں گے۔ جیسے کہتے ہیں نا جی، تمام علماؤں کا بادشاہ، جیسے ہندوستان کے پرانے پڑھے لکھے بزرگوں کو القاب ملتے تھے، شمس العلماء، تمام علماؤں کا سورج، یعنی کہتے ہیں نا جی سورج کے آگے دیوے کی، موم بتی کی کیا اوقات ہے، تو اس طرح اس کو شمس العلماء کہا گیا کئی علماؤں کو۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امام المتقین، امام المہدین ہوں گے، ان کا نام، ان کا نشانیاں، ان کے ظہور کا ٹائم، وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اصحاب رسول کو بتایا۔ جو اصحاب رسول اور اہل بیت معلیٰ المکرمین، مطہرین، مطہرات، محبین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہم و علیہم دائما و ابدا، ان کے کتابوں میں، تعلیمات میں محفوظ ہے۔ اور حضرت روح اللہ قدوس کا اور حضرت امام مہدی کا واقعہ، آنے کا، جانے کا، ان کی حکومت کرنے کا، انہوں نے کئی سو سال حکومت امام مہدی علیہ السلام نے کرنی ہے، دنیا میں بادشاہت کریں گے، اپنی امامت کو چمکا کر کامیاب کریں گے۔ پھر جب ان کی امامت کے خلاف دشمن دنیا اسی طرح دوبارہ کھڑے ہوں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت
اسی دور کے حساب سے دوبارہ اسی طرح دنیا میں ان کا ظہور ہوگا. وہ دن رات، تاریخ، واقعات، حالات کیسے تشریف لائیں گے، سب کچھ وہ منزلیں، وہ درجات قرآن پاک میں، اللہ کی مقدس کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل میں، الکتاب القرآن الکریم، فرقان الکریم کا یہ معجزہ ہے. اس کے اندر تمام انبیاء کے واقعات، قصے، حکمتیں، دینی دانائی، فکر، علم، عمل، کردار اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محفوظ ہے. پڑھنے والے، جو سمجھنے والے اولیاء اللہ سے، مرشدین سے، جو محنت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اپنی دن رات دنیا نیک اعمال، صالح اعمال نیک نیت سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے، شفا دیتا ہے، ہر غم بلا وبا سے، امراض سے ان کو علم و حکمت عطا کرتا ہے. یہ قرآن پاک کا معجزہ شفا رحمت، اور رمضان شریف کے مہینے کا رحمت شفا معجزہ ہے. سبحان اللہ قدوس السلام ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 3 شخصیات ہو گئیں جی. اسی طرح 3 اور انبیاء ہیں اور کچھ اولیاء اللہ ہیں، یعنی یہ راؤنڈ اباؤٹ 15-20 بن جاتے ہیں. 3 تو یہ مشہور ہیں جو قرآن پاک میں اللہ کے نبی نے واضح طور پر اپنی حدیث میں فرمایا. یہ زندہ حیات جاوید. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جنت خدا کے جو عرش معلیٰ سماوات کی ہے، اس کی پہلی منزل پر یعنی پہلے آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ ان کو روزی رزق، ان کو پال رہا ہے، ان کو کھلا رہا ہے. ان کی ماں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے جنت میں سیر کر رہے، کھاتے پیتے زندگی گزار رہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر دوبارہ نازل کرنا، ظہور پذیر کرنا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کی بات آئی. حضرت ادریس علیہ السلام وہ دنیا کے واحد نبی اور اللہ کے رسول ہیں کہ آپ محنت کر کے روزی کماتے تھے. پہلے مزدوری کرتے تھے، پھر وہ یعنی کہ سوئی دھاگے کا کام، یہ جو عورتیں گھروں میں سلائی کا کام کرتی ہیں نا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا. یہ بھی آپ سن لیں بات کہ نبی سے بڑا سائنسدان کون ہو سکتا ہے، عالم، فاضل، فقیہ، ولی اللہ، بزرگ کون ہو سکتا ہے نبیوں سے زیادہ؟ پھر جو ولی ہے ان سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تو رب العالمین، رب ذو العرش العظیم، غنی المغلا، قہار الوہاب، خالق ارض و سماوات، مالک الملک، مالک و ملک ملکوت السماوات والارض. نبی اللہ کے بندے ہیں، پہلے بندے ہوتے ہیں ولی اور نبی، پھر وہ نبوت کے اعلیٰ مقام پر منتخب ہوتے ہیں، فائز ہوتے ہیں، انعام و اکرام لیتے ہیں. اسی طرح ولی اللہ پہلے ولی بنتا ہے محنت سے، تعلیمات سے، ذکر اذکار عبادتوں سے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، پھر اس کو ولایت بخشتا ہے، اس کو خوشخبری دیتا ہے. قرآن پاک میں کئی جگہ ایسی آیات ملیں گی آپ کو، علماء دین کو معلوم ہے جو عالم ہیں جید ہیں کہ ایسی آیات میں اللہ تعالیٰ کی چھپے ہوئے اسرار، حکمتیں نبیوں کی اور اولیاء کی نشانیاں اور واقعات بتائے اللہ تعالیٰ نے. تو بتا رہا تھا کہ وہ پھر ٹوپیاں، یہ جو سر پر ٹوپی ہم نے لی ہوئی ہے نا جی، یہ وہ خود کپڑے کی بنتے تھے اور پھر وہ اس کو سیتے تھے، سوئی دھاگا انہوں نے بنایا. بننا بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے سکھایا بنی آدم کو، دنیا کو. تو لوگ اشش کرتے تھے جب آپ ٹوپیاں سر پر بنانے کی، انہوں نے یعنی کہ ہاتھ سے بنا کر بن کر پھر اس کو سوئی سے اس کی 4 اطراف بنا کر ٹوپی سر پر لیتے تھے. بڑی خوبصورت لگتی تھی، بڑی ماشاءاللہ رحمت خدا کی فضل ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ عمل ٹوپی بنانا، ٹوپی پہننا بہت پسند تھا. حالانکہ عرب و عجم کے اندر یہ رومال پہننا، جس کو عربی میں ہم گترا کہتے ہیں، اس کے اوپر یہ جو پٹی باندھتے ہیں، کالی پٹی، یہ نشانی ہے عربیوں کی. یہ جو آج پہنتے ہیں کالا گترا، درے کی طرح، کوڑے کی طرح شکل ہوتی ہے، یہ عرب لوگوں کی پہچان نہیں ہے. عرب لوگوں کی، اصل عربیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ رومال لیتے ہیں یا چادر لیتے ہیں. وہ چادر یا رومال یہاں سے ٹوپی، نیچے ٹوپی پہنتے ہیں، یا ٹوپی نہیں ہے تب بھی چادر پہن کر اوپر سے کسی بھی کپڑے سے، کالے، لال، پیلے، نیلے، ہرے سے وہ اس کو باندھ لیتے ہیں تاکہ وہ ٹوپی بن جائے، اور اس کے بعد وہ چادر اڑے نہ، چادر کو یوں لپیٹ لیتے ہیں. یہ اصل عربیوں کا لباس ہے جو ہزاروں لاکھوں سالوں سے انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ، صالحین، عرب و عجم کے جو آئے ان کا یہ لباس ہے. نیچے سے
کئی انبیاء نے بغیر سلا کپڑا پہنا، یعنی جس طرح چادر ہوتی ہے ایک تہمت کی اتنا بڑا کپڑا ہوتا ہے جو نیچے بھی باندھ لیتے ہیں پھر اوپر لے لیتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ابن مریم علیہ السلام کا لباس تھا، مشہور لباس، انسلا اور لباس پہنتے تھے، اور وہ اسی سے سر پر رومال باندھ لیتے تھے، پورے جسم میں لپیٹ لیتے، اسی سے تہمت بنا لیتے تھے، ایک ہی تھان سے، یعنی ایک ہی ٹوٹے سے۔ اور جو عرب و عجم میں عربی انبیاء اولیاء پہنتے رہے، جو عربوں کی پہچان تھی، وہ قمیص سینے سلائی کے جیسے کام حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، وہ قمیص پہنتے تھے اور اپنا نیچے پجامہ شلوار یا تہمت باندھتے تھے۔ یہ پرانا عربوں کا، مسلمانوں کا، اللہ رسول کے ماننے والوں کا یہ لباس تھا جو چلا آ رہا تھا، آج تک چلا آ رہا، چل رہا ہے، پہن رہے لوگ۔ لیکن یہ جو آج کل کے عرب و عجم کے عربی نسل لوگ ہیں، یہ عرب ممالک میں جہاں پر عربی لوگ عربی زبان بولتے ہیں، رہتے ہیں، ان کا تہذیب و تمدن کلچر، یہ انہوں نے ماڈرن لباس بنایا ہوا ہے کہ حریر کی توپ، اس کو بولتے ہیں لانگ ڈریس کو، توپ کو، یعنی کہ جو میکسی جسے ہم عام زبان میکسی عورت کے لباس کو کہتے ہیں، لمبے ڈریس کو میکسی، اور مرد کے لباس کو توپ کہتے ہیں عربی میں، لانگ ڈریس انگلش میں کہتے ہیں۔ اور نیچے پجامہ شلوار بنیان پہننا، اور اوپر رومال لال پیلے پھولوں کا، پتیوں کا بنا ہوا، رنگوں کا، پھر اس کے اوپر یہ کالا درے کی طرح موٹا سا رسا بنا ہوا، اس کو سر کے اوپر بلیڈ لیتے ہیں۔ یہ آج کل کے ماڈرن، یعنی یہ 21ویں صدی کے بعد، یعنی کہ یہ کافی عرصے بعد یہ چیز اب دیکھنے میں آئی۔ اب بھی جو اندر دیہاتی لوگ ہیں، بدو لوگ ہیں، پینڈو لوگ ہیں جو عربوں کے اندر، ملکوں کے اندر، وہ اب بھی پرانا لباس پہنتے ہیں، شلوار کرتا۔ عراق میں بھی یہی پہنتے ہیں، عربوں میں، افریقہ میں، مصر میں، عرب میں، بغداد، جوردن، ایران میں، پاکستان میں، انڈیا میں، اب بھی جو پرانے مسلمان خاندان چلے آ رہے ہیں، شلوار کرتا، لمبی قمیض، اوپر رومال یا پگڑی، یہ پرانا مسلمانوں کا، اللہ کے ماننے والے، اللہ کے ڈر والے بندے پہنتے ہیں۔ یہ پرانے لباس اب بھی رواج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ لباس، یہ جو عربیوں کا ڈریس جو آج کل یا کئی سالوں، 100 سالوں سے چل رہا ہے، کالا ترا اور گترا، اور یہ پہننا، اور ڈریس پہننا کاٹن کے یا حریر کے، یہ انبیاء کی، اصحاب کی سنت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف پہنتے تھے، اصحاب رسول، آپ کے خلفائے راشدین امامہ شریف پہنتے تھے، جس کو پگڑی بولتے ہیں، بڑی پگڑی، بارو پگڑی، پتہ نہیں کئی گز کی ہوتی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کا امامہ شریف آج بھی شام میں اور عراق میں ان کے امامہ شریف مقدس پڑے ہوئے، حضور پاک کا امامہ شریف مقدس مکہ، مدینہ، عراق میں، شام و مصر میں پڑے ہوئے۔ امام حسن حسین علیہ السلام کے چاروں خلفائے راشدین، محبوب اللہ، صحابہ مقربین کے امامے، چھڑیاں، ان کے جانماز، ان کے کرتے کپڑے آج بھی عجائب خانے مقدس میں پڑے ہوئے یہ چیزیں۔ ان کا لباس شلوار کرتا ہوتا تھا، لمبی قمیض اور پگڑی پہننا، یا رومال پہننا، یا اوپر کپڑا باندھ لینا، کسی بھی موٹی سی پٹی کو بلیٹ کے باندھ لیتے تھے۔ یہ جو آج کل عربوں میں ڈریس ہے، یہ عربی ڈریس نہیں ہے، یہ عربوں کا آج کل کا کلچر بن گیا ہے۔ اس کو ماڈریٹ بنایا گیا ہے، ماڈرن بنایا گیا ہے، تاکہ بندہ حریر کی میکسی پہنے، اوپر یہ کالا ترا لے، رومال لے، خوبصورت سا، تو خوبصورت لگے۔ داڑھی مونچھیں انگریزوں کی طرح بنا لینی، فرینچ کٹ بنا لینا، کوئی یہودی کٹ بنا لینا، کوئی انگریز کٹ بنا لینا، کوئی انڈین کٹ بنا لینا، تو کچھ ایسے ہیں جو سکھزم کٹ ہے، یعنی ماڈل ڈیزائن ہے، کچھ ہندو فرانسیسی کٹ ہے، کوئی یورپین کٹ ہے۔ یہ دنیا کے داڑھی مونچھوں کے ڈیزائن بالوں کے اب آ کے عرصہ 200 سالوں سے چینج ہو گئے۔ جب سے یہ انگریزوں نے دنیا جہاں کے اندر اسلام اور عیسائیت کے خلاف دشمنی اور جنگیں کریں، انہوں نے اپنا پینٹ بوشرٹ، پینٹ کوٹ اور یہ ظالمانہ نظام رائج کر کے لوگوں کی حجامتیں کر دیں، مونچھیں داڑھی مون دیتی، اور خود بھی مونچھیں داڑھی موننا اس کو افضل ترین انسانیت کا وقار اور شکل سمجھتے ہیں، جبکہ یہ شکل و صورت انبیاء علیہ السلام کے وقتوں سے انبیاء، اولیاء اللہ، صحاب رسول اور مقدس مقرب بندوں کی نشانیاں، جنہوں نے بڑے بال زلفیں رکھیں، داڑھی رکھیں، چھوٹی مونچھیں رکھیں یا بڑی مونچھیں رکھیں۔ یہودیوں کی آپ جائیں تو وہ بڑی مونچھیں، بہت بڑی مونچھیں رکھتے ہیں،
اور داڑھی بھی بہت چھوڑ دیتے ہیں، بولتے ہیں یہ کاٹنا حرام ہے، داڑھی مونچھیں اور زلفیں کاٹنا حرام ہے۔ سکھ بھی یہی کہتے ہیں کہ جسم کا کوئی بال بھی کاٹنا حرام ہے، وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے جو ریجڈ قسم کے گرو کے وقتوں کے جو سکھ ہیں، ان کی مونچھیں داڑھی اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ وہ اگر یوں کھینچنے لمبی کریں تو وہ جناب علی کئی موٹر سائیکل کھینچ سکتے ہیں۔ داڑھی اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ ٹریکٹر کو بھی کھینچ سکتے ہیں۔ زلفیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ان کو سینکڑوں بل دے کر گت بنانی پڑتی ہے۔ یہ زلفیں وہ مذہبی اعتبار سے، مذہبی عبادت کی وجہ سے اپنے گروؤں کی، اپنے افکار مرشدین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دن رات عبادت میں، ذکر میں گزرتے ہیں۔ جس دین مذہب پر بھی ہیں وہ اس حساب سے چلتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ریلیجیس پرسن کہتے ہیں، یا ریلیجیس پارٹی کہتے ہیں۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے کون سا تعلیمات لی ان کی مذہب میں، ان کی تعلیمات میں PhD کیا، MA کیا؟ یہ فکر فاقہ، یہ فتنہ فساد چھوڑ دیں۔ شکوہ شکایت، ٹوکا ٹکائی، پیٹھ پیچھے گالیاں دینا، اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو، اپنے گھر بار کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کے خاندان کو، اہل قربا کو خلوص نیت، نیک اعمال، قرآن حدیث، اللہ رسول، صحابہ رسول، خلفائے راشدین، اہل بیت مقربین مطہرین، ان کی سنت و تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے و ہدایت کرتے رہیں، قرآن حدیث پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں۔ تو یہ بتا رہا تھا واقعہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام ٹوپی سیتے تھے، اللہ کو بڑی پسند آ گئی۔ ٹوپیاں سی کے کمائی کرتے، روزی رکھ سے اپنے خاندان، بال بچے، ماں باپ کو پالتے تھے۔ تو کئی سو سال آپ کی عمر بھی تھی۔ تو عمر کے ایک حصے میں آ کر آپ عبادت فرما رہے تھے، ذکر اذکار کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، تو رو پڑے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا ہمارے آباء و اجداد کو جنت سے کیوں نکالا، اور جنت سے نکال کر یہ زمین پر آباد کر دیا؟ کیا ہوتا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں ہی رکھتا اور ہم سب وہاں جنت میں ہی پیدا ہوتے، جنت میں ہی رہتے؟ یعنی یہ سوال کیا، جستجو کی، اور روتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پیغمبر خداوند قدوس نبی اللہ، یہ جلال، یہ عبادت، یہ ان کی جستجو، یہ ان کی محبت حضرت آدم علیہ السلام اور بنی انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی بات پسند آ گئی۔ کیا پسند آ گیا؟ کہ تو عبادت میری کر رہا ہے، ذکر میرا کر رہا ہے، نام اپنے ماں باپ کا لے رہا ہے، آدم و حوا کا لے رہا ہے، اپنے ماں باپ کا لے رہا ہے، انسانیت کے بھلے کے لیے یہ بات کر رہا ہے۔ جب میں تجھ کو بخشتا ہوں، رحمت کرتا ہوں تیرے پر۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں کئی جگہ ارشاد ہے نا، جیسے وہ ایک آیت ہے، سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ پاکی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، زمین و آسمانوں میں ہر چیز جو اللہ نے بنائی، قادر ہے، وہ رب العالمین ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، حاکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ تو اس کے جتنے نبی رسول دنیا میں تشریف لائے، ولی آئے، نبی آئے، رسول آئے، سب پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری سلامتی، درود و سلام ہے۔ اور والحمدللہ رب العالمین، اور پھر سارے زمین آسمان کے اندر پاکی اور بڑائی میری ہے، میں رب العالمین۔ دیکھیں کتنی بڑی آیت اور چیز ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور سارے انبیاء پر درود و سلام ہوتا ہے۔ ان کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، بعد میں بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور، محبت، خلوص نبیوں سے، اپنے مخلص بندوں سے، مخلص اولیاء اللہ سے۔ یہ جو نبی رسول بنتے ہیں، یہ پہلے کامل ولی اللہ بنتے ہیں، مخلص عالم بنتے ہیں، عمل کردار، نیک نیت کردار، اعلیٰ اخلاق زبان کے مالک ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پہلے ولی کامل بنتے ہیں، پھر نبی بنتے ہیں، پھر رسول بنتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا ایوارڈ یا
اعلیٰ مقام، اس کی برابری تو دنیا جہاں میں ختم ہی کر دی نبی پاک نے، اللہ پاک نے اور رب العالمین نے، کہ اب بس ختم. پھر ختم نبوت کا جھگڑا کریں، جہالت کی باتیں کریں، ان کے متعلق سوال اٹھائیں، تو یہ بہت بڑی بیہودہ شیطانیت، جہالت اور نفرت اور غداری اور دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو علم پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، سنتوں پر حضور پاک پر درود سلام پڑھنے کی، نماز روزہ رکھنے، حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی بار بار توفیق، صحت عمر دے سب کو، گھر والوں کو، بال بچوں کو، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو، آمین یا رب العالمین. تو وہ بتایا کہ جب عبادت کرتے رو پڑے تو حضور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فوراً حکم کیا، فرشتوں کے سردار کو، بادشاہ کو، کہ جاؤ میرا نبی، اس کو خوشخبری سنا دو، تجھ کو اللہ نے نبوت دے دی. یعنی یہ جب نبوت ملنی تھی، خوشخبری سنانی تھی اللہ تعالیٰ نے، یہ اس وقت وہ رو پیٹ رہے تھے، بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل امین کو فرمایا، کیونکہ جبرائیل امین تمام فرشتے، ملائکہ زمین و آسمانوں کے اندر ہیں، ان کے سردار، ان کے بادشاہ ہیں، حکمران ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ بھی اللہ کے نائب ہو گئے نا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نائب ہیں دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی ہماری دادی اور اماں حوا علیہ السلام اور آپ کے انبیاء مرسلین جو دنیا میں تشریف لائے، جس آیت سے پتہ لگ رہا ہے سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ تمام نبیوں پر جو دنیا میں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، آئے دنیا میں لاکھوں کروڑوں 1,24,000، سب پر اللہ کی سلامتی ہو، درود و سلام ہو. ٹھیک ہے نا جی. اور پاکیت رب العالمین جو سب کو پال رہا ہے، سب کی عزت احترام اللہ تعالیٰ جس کو دے دے، جس کو مرضی دے دے بادشاہت، یہ اس کے ہاتھ میں، اختیار میں، جو سورج کو مشرق و مغرب چلاتا ہے، ساری زمین پر روزی رزق سبزہ اگاتا ہے اور سب جانداروں کو، جان والوں کو، سب نبیوں کو، سب کو پالتا ہے، روزی رزق دیتا ہے. تو وہ اللہ کی تسبیح بڑائی جو بھی وہ بیان کر رہے تھے، ان کو علم ہوتا ہے، تو ان کی ذکر اذکار، تسبیح، نمازیں، عبادت، سجدہ، رکوع اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے، اپنے ولی اللہ، مخلصین، متقین اور انبیاء کا. اسی لیے اللہ نے کہا وہ میرے عباد الرحمن ہے، وہ اللہ کے رحمان الرحیم جو کائنات کا رب العالمین ہے، اس کے خاص بندے ہیں. یہ بھی ساتھ فرمایا، عباد الرحمن کا مطلب ہوتا ہے خاص بندے. تو وہ اللہ کے خاص بندے، اللہ کے خاص ولی کو جب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کی خوشخبری سنائی، وہ تاج و انعام اکرام، درود و سلام اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے پیش کیے، بشارت دی، تو آپ نے وہ خوش ہوئے اور آپ کے آنسو خاموش ہو گئے، یعنی کہ چپ ہو گئے. سلام کیا اور روح الامین کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا استقبال کیا، بٹھایا، سلام دعا لیا اور خوش ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے میری مغفرت فرمائی، مجھ کو مقام عطا کیا، مجھے نبوت عطا کر دی. پھر ان سے بات چیت کرنے لگ گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، آپ کو کوئی سوال، کوئی حاجت، کوئی مشکل، کوئی سمجھ بوجھ حاصل کرنی ہے تو مجھے بتائیں، میں وہ آپ کے تمام مسائل کو حل کر دوں. کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمام فرشتوں کی طرف سے، رب العرش العظیم رب العالمین کی طرف سے اس کے اس سمجھانے میں، ہدایت دینے میں، آپ کی مدد کرنے میں اس کی طرف سے ان کا اسسٹنٹ، ان کا نائب ہوں، مقرر ہوا ہوں. تو آپ جو کہیں گے وہ فوراً حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو حضرت ادریس علیہ السلام کہنے لگے، اچھا یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، کیونکہ آخر آپ انسان تھے، بنی آدم تھے، بشریت کا لبادہ اوڑا ہوا تھا حضرت ادریس علیہ السلام نے. ہر نبی بندہ انسانوں کی، بنی آدم کی اولاد سے پیدا ہوا ہے نا. تو بشریت کا لباسہ کھاتے پیتے، ہگتے، ٹٹی پیشاب کرتے، پڑھتے، روتے، نماز پڑھتے، عبادت کرتے، قرآن پڑھتے، سیکھتے، سکھاتے، کمائی کرتے، روزی کماتے، ٹوپیاں بناتے، ٹوپی بیچ کر کھاتے، سوتے، جاگتے، بات کرتے، اللہ سے ڈرتے، رسول سے ڈرتے، تو اپنے آباء و اجداد سے ڈرتے، دنیا جہاں میں ڈر کر متقی پرہیزگاروں والی زندگی گزارتے. تو جبرائیل علیہ السلام کو فوراً سوال کیا، یہ جو موت اور زندگی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اللہ تعالیٰ کی. کیا فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام نے،
نبوت و رسالت ملی تو فوراً کہا اے سید الملائکہ ملک الملائکہ جبرائیل علیہ السلام روح اللہ القدوس السلام، آپ پر سلامتی ہو، یہ موت اور زندگی یعنی انسان کو پیدا کیا، بنایا، پلتا رہتا ہے. اس وقت ہزاروں سینکڑوں سال یعنی عمر ہوتی تھی نا، یعنی 1000 سال جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر، پھر حضرت نوح کی بھی 1200 سال عمر. تو وہ کہتے ہیں سینکڑوں سال زندہ رہتا ہے، کھاتا کماتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے. یہ کیا، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ تو مسئلہ میرا حل کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ادریس علیہ السلام نے سوال کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا بھئی یہ تو سوال ڈاڈا اوکھا ہے، یہ تو بڑا مشکل تو نے سوال کر دیا. میں صرف رشد و ہدایت اور اللہ کی کتابیں، لوح تختیاں جو اللہ تعالیٰ مجھے حکم کرتا ہے کہ یہ تعلیم دو، یہ ہدایت دو، یہ سمجھاؤ، وہ لے کر آتا ہوں، وہی لاتا ہوں. تو اس معاملے میں کچھ سمجھ بوجھ ہے تو مجھے بتا دیں، نہیں تو میں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دربار میں حاضر ہوتا ہوں. حاضر ہو کے پھر تو میں اس چیز کی معلومات لے کر، مدد لے کر اللہ تعالیٰ رب العالمین سے پھر میں تم لوگوں کو سمجھاتا ہوں. حضرت ادریس نے کیا، چل ٹھیک ہے بھائی، اے روح الامین اللہ کے برگزیدہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آئیں، آپ تشریف لائیں دوبارہ. تو حضرت جبرائیل روح اللہ امین اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے. وہاں جا کے عرض کی، التجا کی، اے اللہ ذوالجلال والاکرام وہاب الرزاق ذوالعرش العظیم، وہ تو مجھ سے سوال کرنے لگ گئے. ابھی تو میں نے اس کو قرآن پڑھانا تھا، تعلیم دینی تھی جو آپ نے کتاب دی اس کے لیے، ہدایت کے لیے. وہ تو پہلے ہی سوال کرنے لگ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا سوال کیا ہے جو تجھے سمجھ نہیں آیا، تیری مشکل یعنی تیری مشکل میں اضافہ کیا. اللہ تعالیٰ اس نے تو بہت عجیب سوال کیا. اس نے کہا یہ دنیا کے اندر بنی انسان آدم ابا کو جو پیدا کیا ہے، اس کو پالا، پھر اس کو مار دیا، اور یہ کیا چیز ہے، یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ مجھے سمجھا بیٹھ کر اچھی طریقے سے. تو اللہ کہتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ کہ اتنا بڑا کون سا مسئلہ. اب رب العالمین کے نزدیک تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. فرشتوں کے لیے، اس کی مخلوق کے لیے، بندوں کے لیے، آدم کے لیے، مخلوق جن و انس، ناری ہوں نوری ہوں، کوئی بھی ہو مخلوقات ہو، اولیاء ہوں انبیاء ہوں، ان کے لیے تو مسئلہ ہے. کیونکہ جب روح الامین جبرائیل علیہ السلام سامنے تشریف فرما بیٹھے میں ان سے بات چیت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق کلام، رشد و ہدایت اور جو بھیجی ہوئی انعام اکرام و کتاب جو اللہ تعالیٰ کی لے کر تعلیم دیتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا روح اللہ الامین سید الملائکہ ملک الملائکہ روح اللہ القدوس السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق من قلب، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ خلق الانسان من طین صلصال و طین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ یہ صورت اتری قرآن پاک کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات کی ابتدا کی، سنایا کہ اے محمد، اے محبوب خدا، اے نبی اللہ، رسول اللہ، اللہ کے نیک برگزیدہ نبی، محترم نبی، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں جس نے آپ کو پیدا کیا، بنایا. ٹھیک ہے نا، پڑھیں کچھ، اقرا بسم ربک، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھیں اور یہ قرآن پاک شروع کریں. آپ کے اوپر مکمل کتاب، ام الکتاب نازل فرمائی گئی ہے. یہ نبوت جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء نبوت کا تاج پہنایا محمد مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ آیت سے آپ پر اسرار کھولے، عجوبات، غیب، حکمت اور خدا تعالیٰ کے کلام پاک کی جو برکت رحمت نازل فرمایا کہ آپ کو پڑھنا پڑے گا. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عام زمانے میں ہمارے محبان رسول عرب و عجم میں بھی، تاریخ میں بھی اور قرآن پاک کی تعلیم میں بھی
اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ ان پڑھ نبی تھے، یعنی ان پڑھ تھے. یہ تو کوئی بڑی نعوذ باللہ من ذالک گستاخی تو نہیں ہے یہ کہنا، کیونکہ آپ کی صفات میں شامل ہے. امی لقب فرمایا، امی لقب بھی ہے آپ کا، وہ لقب ہے امی. لیکن لقب کا معنی یہ ہے کہ آپ کا نام ہے، کیوں پکارا گیا نام آپ کا. جیسے آپ کو رحمت للعالمین فرمایا، جیسے اللہ رب العالمین سارے زمانے کا رب العرش العظیم ہے، اور اللہ نے فرمایا تجھ کو سارے زمانے جہاں کے لیے رحمت العالمین بنایا. ٹھیک ہے نا جی. بشیر بنایا، خوشخبری سنانے والا بنایا، شفیع شفا کرنے والا بنایا، صاحب معجزات بنایا، کرامات کرنے والا بنایا، ہادی بنایا، مہدی بنایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا عالم، معلم، مفسر اور بزرگ ترین تمام معجزات کا مالک بنایا. زمین آسمانوں کے خزانے، جنات کا جنتوں کا مالک بنایا. آپ کی اہل اقراب، امہات المومنین، اہل بیت مقربین، اصحاب رسول مقربین کو مقرب بنایا، ان کو بھی عہدے اور نوازا. تو یہ بات کر رہا تھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے التجا کی کہ اس نے کچھ نہیں پوچھا، نہ کتاب پوچھی، نہ اس نے کہا یہ سوال پہلے حل کرو. یہ دنیا بنائی کس لیے بنائی، اور یہ انسان کو موت و حیات جو بنائی یہ کس طرح بنائی، کیوں بنائی، مجھے دکھاؤ یہ کر کے، میں پھر سمجھوں گا. میں نے پریکٹیکل دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ لے جاؤ فرشتوں کو، ساتھ فرشتوں کی جماعت کو، دیکھو وہ کیا کرتا ہے. جو جو کہتا ہے اس کا حکم مانو. میں نے اس کو اب نبوت دے دی ہے، انتخاب اس کا کر لیا، چن لیا اس کو نبی رسول، میرا برگزیدہ محبوب ولی اللہ اور نبی بندہ ہے، میرا نبی اور بزرگ ہے، رسول ہے. اس نے دنیا میں میرے پیغام کو، میری حمد و ثنا، ذکر اذکار آباد کرنا بھی ہے، کرائے گا بھی. یہ تعلیمات پھیلانی ہے، ذمہ داری ہے اس کی. تو تم اس کو جاؤ، اس کو سمجھاؤ. فرشتوں کی جماعت کو لے جاؤ، ہر قسم کی فرشتے، رحمت والے، خدمت والے، شفا والے، درود و سلام والے، خود بھی جاؤ، اس کا عزت احترام کو ادب کرو، اس کی تابعداری کرو، جاؤ اس کا حکم مانو، جو پوچھتا ہے بتاؤ، جو نہیں سمجھ آتا پھر مجھ سے پوچھ لینا. اللہ تعالیٰ رب العالمین فرشتوں کو جبرائیل امین کے ساتھ دوبارہ بھیجتے ہیں. تو آپ ذکر اذکار عبادت میں مشغول تھے دنیا کی زندگی کے اندر. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آپ پر درود السلام پڑھا. اللہ تعالیٰ کی درود السلام سلامتی ہو آپ پر، اے ادریس، اللہ کے نبی، رسول اللہ، برگزیدہ بندے، بزرگ بندے. تو اب آپ پوچھیں گے جو آپ نے پوچھنا. اس نے کہا یہ پوچھا تھا میں نے. تو نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اب یہ کسی کو کر کے دکھائیں یا تمہیں کس طرح دکھائیں، کس طرح سمجھائیں. آپ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کوئی مر جائے، کوئی کھپ جائے، کوئی بیمار ہو جائے، نہیں، آپ مجھ کو مار دیں. یہ حضرت ادریس علیہ السلام رب العالمین نے روح اللہ کو سوال کیا، اور جلدی سے مجھے زندہ کر دینا، کوئی دیر نہ لگانا، بس مجھے پتہ لگ جائے کہ موت یہ ہوتی ہے، پھر مجھے اٹھا لینا. جیسے سو جاتا آدمی پھر اس کو اٹھاتے ہیں وہ اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. سو جاتا اٹھ جاتا ہے نا. بعض دفعہ کہتے اکھ لگ گئی، جناب جھٹکا جتا اکھ نو، سو گئے ایک دم اٹھ گئے. سفر میں جا رہے ہیں، ٹرین میں، بس میں، گاڑی میں، ریسٹورنٹ میں، گھر میں بیٹھے ہوئے کرسی پر، صوفے پر، بعض دفعہ آنکھ لگ جاتی ہے، یوں تھوڑا سا سوتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں. بچے بھی، چھوٹے بھی بچے بچیاں بھی ایسی کرتی ہیں، بعض دفعہ سو جاتی ہیں ایک دم اٹھ جاتے ہیں، گھبرا جاتا ہے آدمی. تو بعض دفعہ پوری نیند کرتے ہیں رات کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا میں نے رات بزرگوں متقیوں کے لیے بنائی، ہر انسانوں کے لیے. دن کو روزگار معاش کمائیں، حلال روزی، نمازیں، روزی، ذکر اذکار کریں، رات کو بھی ذکر اذکار کریں اور رات کو تہجد پڑھیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آرام کے لیے بنائی، یعنی رات کو سونا بھی عبادت ہے. یہ نہ سمجھے کہ نہ سونے والا بزرگ نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی بندہ نہیں ہو سکتا. یہ جسم کی تھکاوٹ، دن رات محنت کرنا، کمانا، کھانا پینا، باہر اندر جانا، چلنا، کئی سو لاکھوں دھندے کرنا، تو ان دھندوں کو حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں کرنا، حلال طریقے سے کرو. دن میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، رات میں بھی برکت ڈالے. سو جاؤ، آرام کرو. یہ اللہ نے فرمایا میں نے رات کو بھی آرام کے لیے بنایا. صبح اٹھو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، ہدایت لو اور اللہ کا نام لے کر دن رات اپنے کاروبار کام کاج شروع کرو. اللہ برکت ڈالے، روزی رزق دے، صحت دے،
بیماریوں سے، بلاؤں سے، شیطانوں سے، مردودوں سے، حاسدین مشرکین سے، بیماریوں سے، وبا و امراض سے پناہ میں رکھے اللہ تعالیٰ۔ یہ طریقہ اسلوب ہے جو ہمیں دین اسلام نے قرآن پاک میں اور نبی پاک محمد مصطفیٰ کی تعلیم اسوہ حسنہ سے ملتا ہے، اور یہی طریقہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام جو 1,24,000 پیغمبران دنیا آئے، بے شک ان کی کتابوں میں، اصول دین میں، شریعت میں، واقعات میں، ہدایات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کئی قسم کا فرق ہے، لیکن اصل مقصد، مقصود اور منزل اور مقام عبادت اور جستجو اور طریقہ کار یہی تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دین اسلام عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو روح الامین نے، جبرائیل علیہ السلام نے فوراً فرشتے کو کہا بھی چلو، جس کی ڈیوٹی تھی اسرائیل علیہ السلام کو کہا بھی ایسا کر، جلدی سے اس کو جیسے پھل چکھاتے ہیں اس طرح مدد چکھا دیا۔ پھر زندہ کرنے والے فرشتے کو کہا تو آ بھائی اس کو زندہ کر دے۔ پھر اس نے دوبارہ روح ڈال دی، وہ زندہ ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے اور شکر الحمدللہ کیا، نماز پڑھی، سجدہ کیا، تو عبادت کی، ذکر کی، تسبیح کی اللہ تعالیٰ کی۔ روح امین علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھی ٹھیک ہے، دیکھ لیا؟ کہتے ہیں ہاں جی دیکھ لیا جی، ٹھیک ہے، پتہ لگ گیا جی، اس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اس طرح پیدا کرتا ہے، اس طرح روح پاؤندا ہے، اس طرح اٹھاؤندا ہے، جس طرح سوندے نو اٹھاؤندا ہے، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دے ہاتھ چ اختیار چ طاقتور ہے، وہ کر سکتا ہے۔ میں ایمان لیاؤنا اللہ رب العالمین تے، اور سلامتی وہ فرشتیاں تے نبیاں تے، جڑے نبی فرشتے نے وہ برگزیدہ نے واقعی، اور روح الامین تیرے تے سلامتی ہو، تو بھی برگزیدہ ہے، تمام ملائکہ دا سردار ہے، بادشاہ ہے۔ فرمایا اور کچھ حکم؟ حضرت جبریل نے پوچھا، کہنے ہاں ہوں ایک حکم ہے کہ چلو اینا کام تے کر لیا ہے تو پتہ لگ گئی، سمجھ بجھ آ گئی ہے، ہوں دنیا 'چ رہنا، کھانا پینا ہر چیز کرنی ہو تو تسی سمجھا دینا، مینوں سیدھا رستہ بھی دکھا دینا جڑا اللہ تعالیٰ نے گھلیا، کتاب گھلی ہے۔ میں چاہنا ساریاں چیزوں تو پہلے اپنے باپ دادا دی جنت جڑی ہے وہ خزانے دیکھ لواں، ایک باری اپنے اکھاں نال مینوں یقین آ جائے، تصدیق ہو جاوے، جتھے ابا حوا حضرت بنی آدم دی باپ دادا آدم علیہ السلام تے اماں حوا جنت دے مالک سی، جنت دیکھی سی، میں اتنے جانا چاہنا، وہ ایک باری اپنی اکھاں نال دیکھ لواں۔ تے دوزخ جڑا بار بار اللہ تعالیٰ نے نبیاں نوں، پیغمبراں نوں ڈرایا بھی جہنم دا عذاب، جہنم دی آگ تے جہنم دا عذاب تے وہ وبا امراض تے سختی بہت خطرناک ہے، وہ بھی میں دیکھنا چاہنا وا، تے آسمانہ دی سیر کرنا چاہنا، زمین آسمان کائنات چ اللہ نے کی بنایا یہ میں دیکھنا چاہنا وا۔ یعنی معراج نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم مولا کو معراج ہوئی، وہ معراج مانگنا چاہتے تھے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج اعلیٰ مقدس ہوئی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو معراج کا انہوں نے اشارہ کیا، جبرائیل علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، اچھا جی، فرشتوں کو حکم کیا سواری لے کر آؤ جی، مقدس سواری لائی گئی، سارے فرشتے بھی بیٹھے، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر بیٹھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کی مقدس سواری جو انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے، اس کی ہر بات میرے رسول و نبی کی مانی جائے، میرے ولی اللہ بندے کی مانی جائے، تو سواری پر بٹھایا، پہلے آسمان پر گئے، دوسرے پہ گئے، ساتوں آسمان گھومے، زمین گھومے، کائنات گھومے، رب العالمین کی ساری یعنی جہاں جو ہے جہاں دیکھا، دو جہاں دیکھے، پھر دوزخ دکھائی، پھر جنت کا دروازہ آ گیا، ادھر سارے فرشتے ادب احترام سے کھڑے ہو گئے، رک گئے، اور وہاں سواری روکی گئی حضرت ادریس علیہ السلام نبی اللہ پیغمبر اللہ علیہ السلام کی، اور حضرت جبرائیل نے فرشتوں کو حکم کیا یہ جنت کا دروازہ اب کھول دیا جائے، حضرت ادریس علیہ السلام کو اجازت ہے اندر جائیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا آپ نہیں آتے، آپ نے سارا جہاں دوزخ بھی دکھائی، سارے جہاں کی، دو جہاں کی مجھے سیر بھی کرا دی، ساتوں آسمان کی بھی سیر کرا دی، ساتوں زمین کی بھی سیر کرا دی، ہر جگہ کی میری سیر کرا دی ہے، اب یہ جو جنت دیکھنے والی جگہ تھی میرے باپ دادا کی، میرے آباء و اجداد کی، تو وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اب آپ یہاں کیوں نہیں اندر جا رہے میرے ساتھ، اندر جا کے مجھے سیر کرائے، مجھے کیا معلوم جنت کیا ہے، کیسی ہے، کتنی بڑی ہے، کہیں میں راستہ نہ بھول جاؤں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم راستہ نہیں بھولتے،
بے شک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اور انبیاء رسولوں اور اللہ کے ولیوں کا یہ مسکن ہے، یہ جگہ ہے جنت، ان کے وہ مالک ہیں. یہ بہت وسیع و عریض ہے، اس میں ٹائم لگ جائے گا، میں وہ ٹائم اور اوقات اور وہ وقت نہیں بتا سکتا، اس لیے یہ ہم کو اجازت نہیں ہے. فرشتوں کو، روح الامین کو، حضرت جبرائیل کو اجازت نہیں کہ وہ جنت میں جا کے جھانکیں، دیکھیں، پرکھیں. آپ کو اجازت دروازہ جنت کا کھول دیا گیا ہے. اب آپ اس میں جائیں، کھائیں پئیں، عیش کریں، سیر کریں، محبت کریں، ذکر اذکار کریں، عبادت کریں، جو مرضی کریں، عیش کریں. اس کو اپنے دل سے، جب آپ کا دل بھر جائے، خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے، روح الامین سے، نبیوں سے، آدم سے، حوا سے، جنت سے راضی ہو جائیں، تو یہ دروازے کی کنڈی کھڑکا دینا، مجھے بتا دینا کہ میں اب اپنے گھر بار واپس زمین پر اسی جگہ جانا چاہتا ہوں. میں نے دنیا کائنات بھی دیکھ لی، دو جہاں دیکھ لی ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ کی حضرت آدم علیہ السلام، ابا آدم علیہ السلام، اماں حوا، جد امجد ابا و اجداد مقدسین سلام اللہ تعالیٰ علیہم دائما و ابدا، ان کی دیکھ لی ہے، کھا پی لیا، رج لیا، شو سارے ویخ لے نے. تو ہوں مینوں جناب علی سواری دو، نال میرے چلو اتنے. کہتے پھر ہم آپ کے ساتھ جا کر وہاں آپ کو آپ کے مکان، آپ کے مقدس مکانات پر، آپ کی فیملی میں، خاندان میں چھوڑ دیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ رب ذو العرش العظیم. حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، رزاق ذو القوۃ المتین، رب خاتم النبیین، رب الانبیاء والمرسلین. سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یا رب العالمین محسن العظیم، اول و آخرین، رزاق ذو القوۃ المتین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا برحمتک احسانک فضلک دائما و ابدا بسلامت الرحمت والعافیہ والشفاء علینا واولادنا والمؤمنین والمؤمنات من کل وباء امراض حاسدین وحسد والخائنین والسارقین والشیاطین والملعونین فانصرنا علیہم والکافرین والحاسدین المشرکین دائما و ابدا بدوام ملک اللہ یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کوئی ذکر اذکار، انبیاء، اولیاء اللہ، قرآن حدیث، نبی پاک محمد مصطفیٰ کے نصیحت ذکر اذکار میں وہ کمی بیشی وہ دور فرما، ہدایت فرما، توفیق عطا فرما، رحمت کر. رمضان شریف کے مہینے برکت اور رحمت کے مہینے سے رحمت، انعام و اکرام نازل فرما. آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ تعالیٰ عید فطر مقدس 3-4 دن ہفتہ عید کا سب کو مبارک ہو. لیال القدر کی اشرا لیال کی مبارک ہو آپ سب کو، مومنین مومنات مسلمین کو. Congratulations the holy 10 and the 30 days and 30 night of the holy greatest month of the holy greatest God of the universal. Mabrukum kullu layalin shahru ramzanin wa niharin wa siyamin wa salatin wa salatu salam wa salatu tarawih. kullu aam wa antum bil khair bil afiya bis salama bil fadl wal karam wa salamullah ta'ala alaykum wa alayna wa ala walidaina wal anbiya wal mursalin wa ala ajdadina. subhanaka subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillah rabbil alamin. mashallah la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim. تو بتا رہا تھا کہ وہ پھر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو جنت کی تعریف قرآن پاک میں ام الکتاب میں اور تمام انبیاء کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس جنت میں حضرت ادریس کو کھلا چھوڑ دیا گیا، آزاد، کہ خود ہی سیر کرو، ہر چیز کی مدد، انعام و اکرام، پھل فروٹ، خوراک، ہر سوال کا جواب، ہر چیز جنت کے اندر موجود ہے تمہارے پاس، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت فضل و کرم ہے. آپ گھبرائیں نہ، آپ کو کسی فرشتے اور روح الامین کی کسی کتاب کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز آپ کو مل جائے گی. یہ جنت کی مثل دنیا جہاں کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، یہی تو صفت ہے جنت کی. جنت اس کو ایسے نہیں کہا جاتا. جنت رب ذو العرش العظیم، جنت الفردوسین، جنت الکوثرین، جنت العدنین، جنت المعلا، جنت الاعلی عالیین. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. سلام اللہ تعالی علیہم وعلینا والوالدین اجدادنا وعلی آدم و حوا
अंबिया वल मुरसलीन व औलिया अल्लाह सालिहीन सुब्हानक रब्बना रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो वो फिर आप खुशी खुशी जन्नत में चले गए। तो वो जनाब अली जन्नत का दरवाज़ा फिर फरिश्तों ने कहा कि हम बंद कर रहे हैं, आप जब वापस आएंगे खुशबाब सब माल असबाब हर चीज़ नेमत इनाम कराम हासिल करके तो राज़ी होकर अल्लाह ताला से फरिश्तों से तो दरवाज़ा खटका देना, जैसे कहते हैं ना बेल बजा देना जी, नौकर चाकर को हाज़िर हो जा, तो इस तरह बेल बजा देना तो आपके खादिम गुलाम फरिश्ते रूल अमीन अल्लाह ताला के सलामती रहमत से हाज़िर हो जाएंगे, आपको आपके आली मुक़द्दस मकाम ज़मीन पर दोबारा छोड़ आएंगे। तो हज़रत इदरीस सलाम ने फरमाया बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, नवाज़िश करम किया आपने, अल्लाह ताला ने फरिश्तों का बहुत मेहरबानी आपका, आप मेरे साथ हैं, आप मददगार हैं, हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ दुनिया में आखिरत में हर जगह। तो ठीक है, अब आप मैं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दरवाज़ा खटखटा लूँगा, अब अल्लाह ताला के इनाम कराम जन्नत की सैर करूँ। तो बाज़ रवायतों में तो आता है, किताबों में भी, मुक़द्दस क़ससुल अंबिया की किताबों में भी, वो कई साल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में सैर करते रहे, कई टाइम वक़्त बहुत सारा गुज़र गया, यानी वो वक़्त गुज़र गया और फरिश्ते अपनी अपनी जगह वापस ड्यूटियों पर, कामों पर, रूहुल अमीन तमाम फरिश्ते अर्श पर, आसमानों पर, ज़मीन पर फैल गए। अल्लाह ताला के अहकामात अमूर की जो ड्यूटियाँ देते हैं, वो नौकर चाकर हैं, अल्लाह ताला के बंदे हैं, तो वो अपनी अपनी ड्यूटियों पर पहुँच गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह के तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, उनकी ख़ास आला मकाम है, ख़ास मकाम है, वो अपने मकाम पर बैठ गए अल्लाह ताला के अहकामात अमूर पर अमल करने के लिए, आइंदा के लिए, मुस्तकबिल के लिए और ज़मीन के लिए, आसमानों के लिए अपने प्रोग्राम और वो चीज़ें पर मामूर हो गए। और वक़्त गुज़र गया, हज़रत जिब्रील फरिश्तों को याद आया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में चले गए हैं और अभी तक उन्होंने वापसी का नाम नहीं लिया, क्या बात है, भूल गए या वो जन्नत अभी ख़त्म ही नहीं हुई, इतनी यानी कि इतनी लंबी सैर पर, वाक पर निकल गए हैं, जन्नत की सैर तफरीह उनको पसंद आई है। तो ये सोचते सोचते हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुए, उनको भी याद कराया कि क्या हुक्म है आपका। वो दरवाजे पर हमने उनको छोड़ दिया था, दरवाज़ा बंद कर दिया, अब खोलना है नहीं खोलना, उनको वापस बुलाना नहीं बुलाना, जन्नत से दोबारा ज़मीन पर लेके जाना है, क्या करना है। तो रूहुल अमीन ने फरमाया ठीक है, जाओ दरवाज़ा खटखटाओ ज़ोर से। खटखटाना तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने, तुमने अब खटखटाना खटखटाओ, पूछो है इदरीस, अल्लाह के बरगज़ीदा नबी बंदे सलामती दुरूद व सलाम भेजना हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर, और उनको बुलाओ, पूछो कि वापस जाना नहीं, बहुत देर हो गई, आओ चले, अब आपने सब कुछ जन्नत देख ली है। तो फरिश्ते और रूहुल अमीन जो भी, आप जन्नत के दरवाज़े को दोबारा खोला गया तो आवाज़ निदा दी फरिश्तों ने, जो निदा देने वाले फरिश्ते हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, आपके अल्लाह के नौकर चाकर फरिश्ते जो ड्यूटी पर मामूर हैं वो हाज़िर हो गए हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप अपने वापस मकाम पर चलें, आपका टाइम ख़त्म होने वाला है, हमें आपके टाइम का पता नहीं है और हमने बहुत अल्लाह के काम कर रहे हैं, बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं। तो थोड़ी देर बाद आवाज़ आई हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वाला वालिदैन व अलैहिम कि हाँ जी। उन्होंने कहा नहीं, आप दरवाज़ा जन्नत का बंद कर लें, मैंने वापस दुनिया में नहीं जाना, ये जन्नत के अंदर ही रहना है और दुनिया के अंदर जाके क्या करना है, वहाँ से फिर जन्नत में ही आना है। ये मेरे माँ बाप पुरखों की अजदाद की जगह है, जन्नत है, दुनिया जहाँ कायनात रब्बुल आलमीन की बागों में बाग हैं, जन्नत के बाग हैं, यहाँ दुनिया की कायनात की हर चीज़ मैसर है। तुम लोगों ने, फरिश्तों ने, रूहुल अमीन ने सच फरमाया था और अल्लाह ताला ने सच फरमाया। मैंने वो जन्नत देख रहा हूँ और मुझसे मेरा दिल नहीं भरता, मेरे से बाहर निकलने को मन नहीं करता, इसलिए भाई मेरे, तुम लोग फरिश्ते अपने अपने काम करो। तो फरिश्ते बड़े हैरान हो गए, ताज्जुब करने लग गए, परेशान हो गए। ये पहले पैगंबर था जिन्होंने फरिश्तों को, रूहुल अमीन को परेशान कर दिया। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے فرمایا کہ وہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے روح الامین نے پھر التجا کی، پھر فریاد کی، یا رب ذو العرش العظیم رب العالمین خالق ارض والسماوات والارض. وہ آپ کے بندے کو جو آپ نے جیسے کہا، جیسے جیسے اس نے سوال کیا، ہم اس کے سوال پورے کرتے جا رہے ہیں. آپ کا فضل و کرم ہے، رحمت ہے، لیکن